تمام تعریفاں صلی اللہ وحدہ لا شریک له واسطے جس نے اپنے پیارے حبیب پاک صاحب الاولاق حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء فیل ثناء نور ایمان عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ جل و علا آخر دم تک سڑ دلوں میں نور ایمان قائم دائم ثابت رکھے۔ واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، جناب دے سامنے 21واں پارہ سورہ الاحزاب اس دی آیت نمبر 21 اس کی تلاوت کر کے ثواب حاصل کیتا، آپ نے سنیا اور سن کے ثواب حاصل کیتا۔ اللہ احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تواڈے واسطے اللہ دے رسول دی پیروی بہتر ہے، اور پیروی دا رستہ ان دے واسطے آسان ہے جڑا اللہ نال ملاقات دی امید رکھ دے اور مرن تو بعد اٹھن تے ایمان رکھ دے اور اللہ دا بہت زیادہ ذکر کر دے۔ سب تو پہلے جڑی چیز بیان کی گئی اللہ حکم الحاکمین نے کہ اللہ حکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا دی کسی دنیا دے بادشاہ دی غلامی تسی کرنی ہے تو ان دے اندر تو ہنو فائدہ نہیں۔ کسی جگیردار رئیس وڈیرے دی غلامی اور ان دے پیچھے پیچھے چلنا ایک وقتی تے فائدہ ہو سکتا ہے، اخروی فائدہ نہیں، ایمانی فائدہ نہیں، دینی فائدہ نہیں، اسلامی فائدہ نہیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا بھئی اپنے رسول دا ساتھ نہ چھڑ، اپنے رسول دا ساتھ نہ چھوڑو۔ جن نے اپنے رسول دا رستہ چھوڑ دیتا، ساتھ چھوڑ دیتا، اتباع چھوڑ دیتی، پیروی چھوڑ دیتی، تو حضرات دی مقام جس طرح قرآن پاک دے وچ یہ بات موجود ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ انہاں دے رستے تے چلاویں جنہاں تے تیرا انعام ہویا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ انہاں دے راہ تے چلاویں جنہاں تے تیرا غضب ہویا اور جڑے گمراہ نے۔ تو رسول دا رستہ چھوڑنا، محبوب دا رستہ چھوڑنا، اپنے آقا دا رستہ چھوڑنا، یہ ایک ایسی گمراہی ہے جڑا انسان نو، جڑی گمراہی انسان نو دونوں جہانہ دے اندر رسوا کر دے، اور پھر ان کوئی رستہ، ان پھر کوئی انعام یا کوئی انہوں کوئی قبولیت والا مقام، یہ چیزاں نہیں انہوں ملن گیاں جڑا اپنے محبوب دا ساتھ چھڑ جاندہ ہے۔ اور یاد تے کر ساڑا محبوب ہے کون، ساڑا رسول ہے کون، جدی پیروی دا اللہ حکم پہ فرماندہ ہے۔ فرمایا یہ آسان بڑی ہے پیروی، لیکن یار دی اگر سنت دے مطابق چلیں گے اور یار دا ساتھ نہیں چڑھیں گے تو پھر یہ پیروی اور پھر یہ اعزاز، پھر یہ مقام بڑا آسان ہے۔ سوچنا لی گل لے وے کہ اللہ حکم الحاکمین نے جس یار دے ساتھ دا حکم فرمایا، نال چلن دا حکم فرمایا، نال لگن دا حکم فرمایا، ہر ویلے رسول دا بن جان دا حکم فرمایا، وہ رسول ہے کون؟ وہ کنے اعزاز تے شان والا رسول ہے۔ آپ دی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ ام آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک دفعہ سارے زبان نال کہو رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرما دیئے نے کہ جس وقت مدینہ دے تاجدار حضور نبی کریم علیہ السلام دی ولادت باسعادت ہوئی، ہمیں ایک جملہ یاد رکھنا ہے، آپ فرما دیئے نے کہ جس وقت آپ دی ولادت باسعادت ہوئی تو میں کی بھی نہیں ہاں کہ آپ نے آدھیاں
جس وقت ہی ولادت ہوئی آندے ہی سر سجدے وچ رکھ لیا، آندے ہی سر سجدے وچ رکھ لیا، اور سر سجدے دے اندر رکھ کے آپ دی ایک روایت دے اندر آندا ہے کہ ایک شہادت والی انگلی کھڑی ہے، دوسری روایت دے اندر آندا ہے دونوں شہادت والی انگلیاں کھڑیاں نے، اور لباں دے اوتے زاری جاری ہے، اور علماء فرماندے نے کہ آندے ہی حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت نو یاد کیتا، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اگر جڑا نبی آندے ہی اپنی امت نو یاد کرے اور رب دی بارگاہ دے اندر زاری کرے اور اپنی امت نو یاد کرے، تو کیا پھر اللہ حکم الحاکمین دے حکم دے مطابق اس امت نو اپنے رسول دی پیروی بھول جانی چاہیے، بھول جانی چاہیے، یا اسی رسول دے رستے تے چلنا چاہیے، اسی رسول دا بن جانا چاہیے جنہیں تشریف آوری ہوئے تے محبوب یاد کرے، محبوب یاد کرن تو محبوب حضور نبی کریم علیہ السلام دی جو پیروی دا اللہ حکم الحاکمین نے سن حکم فرمایا، ہر لمحہ غمی ہوئے خوشی ہوئے کوئی بھی ادا ہوئے کوئی بھی موڑ ہوئے زندگی دا کوئی بھی لمحہ آ جاوے تو فرمایا اپنے رسول دا ساتھ نہ چھڑیا جے، اپنے رسول دی پیروی نہ چھڑیا جے، کیوں ایڈے تو بڑا غم غار تے غم گسار تہاڈا کوئی نہیں، کیوں جڑا تانوں آوندا ہے یاد کردا ہے، اس تو بڑا بھی کوئی غم خار بندہ ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام جس وقت دنیا تو آپ دا تشریف لے جان دا وقت ہویا نا، تو جناب حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لے، تے گل یاد رکھنی ہے جس وقت بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ دیکھتے پیغمبر تے کول تشریف لے آئیں تے اجازت تو بغیر روح نہیں قبض کی، ایڈی شان والا محبوب رب کائنات نے حکم فرمایا میرے پیارے محبوب علیہ السلام دی طرف اگر اجازت ملے، اگر اجازت مل جائے تو پھر روح قبض کر لینی ہے، اگر اجازت نہ ملے تو پھر بغیر روح تو واپس آ جانا ہے۔ یہی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جلے اجازت مل گئی، مدینہ دے تائیدار نے فرمایا حکم ربی پورا کر دیو، تو جناب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے میرے آقا کریم نے کی ارشاد فرمایا، آج سے اسی نبی اور اسی رسول دے ذات مبارکہ تو دور ہاں، تھوڑا جلے میں بندہ سوچے اسی ایک سانس بھی اپنے محبوب علیہ السلام دا جو آپ تو بغیر جو ہے سانس بھی لین دا حق نہیں رکھ دے کہ جنہ دا سانو اتنا احسان ہوئے، کتنا حضرت اسرائیل علیہ السلام جلے روح قبض کرن لگے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے اسرائیل جتنی بھی تکلیف دینی ہے نا قیامت تک میری امت دی روح نو قبض کرن تک، قبض کرن دے وقت میری امت نو قیامت تک جتنی بھی تو تکلیف دینی ہے آج میں محمد عربی نو تکلیف دے فرمایا، حالانکہ عالم نزاع دا وقت ہے، اتنا سخت وقت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جناب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جتنی بھی تکلیف میری امت نو تو روح دے کڈن دے وقت دینی ہے قیامت تک دا فرما دیتا، فرمایا قیامت تک جتنے میرے امتی ہون گے اور تو انہاں دی روح قبض کرے گا، جتنی بھی انہاں نو تکلیف آنی ہے آج او تکلیف میں محمد عربی حلی بھی اسی نہ سوچیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام دی ذات مبارکہ دے نال اسی چلنے، آپ دی پیروی ساڈے واسطے کتنی بہتر ہے، جڑا اتنا غم خار ہے آوندیاں بھی یاد کرے، جس وقت دنیا تو تشریف لے جان تے حضرت اسرائیل نو بھی یہی فرمان بھی جتنے تو دکھ دینے میرے امتیاں نو موت دے وقت اتنا من دے لینا، انہاں نو نہ دے، انہاں نو نہ دے میں تو کیا اسی پیارے محبوب حضور نبی کریم علیہ السلام دی شان اقدس دے اندر ہی رب کائنات نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر تواڈے واسطے کوئی شے بہتر ہے میں خدا دی طرفوں تے او اے وے تسی میرے یار نال لگے رہو، بس
فرمایا بہتر ہے تواڈے واسطے، اور تے پھر یار بھی ہو، پھر یار بھی ہو جس یار نے آؤندیاں بھی سانو یاد کیتا تے پھر دنیا تو پردہ زہری فرمان لگیاں بھی سانو اینج یاد کیتا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی یاد کردے ہوں گے، حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی یاد کردے ہوں گے کہ اتنا غمخوار نبی، اتنا مہربان نبی، اتنا رؤوف نبی، اتنا رحیم نبی کہ فرما رہے ہیں کہ جتنی تکلیف دینی میری امتیاں نو انہوں نے نہ دیں بلکہ مینوں تکلیف دیں۔ لیکن عجیب صورتحال ہے، عجیب ہی صورتحال ہے۔ جس طرح ساڈے کول عیسائی نے نا، عیسائی انہوں نے ذمی کافر کیا جاتا ہے، یعنی کہ جڑے یہ ساڈے اسلامی ملک دے اندر رہن والے نے جنہاں کول ٹیکس لے جاندے نے، ایویں ایک ذمی کافر جڑا ہے ان دے پیچھے ایک پاگل کتا لگ جاندہ ہے۔ اب توجہ فرمانی، ان دے پیچھے لگ جاندہ ہے پاگل کتا، چلے پاگل کتا لگ جاندہ ہے، وہ ان دا کوئی رستہ ہی نہیں چھوڑ دا، ان دا کوئی رستہ ہی نہیں چھوڑ دا، جدھر جدھر بندہ ادھر ادھر ہی کتا۔ بالآخر اس بندے نے، اس ذمی کافر نے پانی دے اندر چھال دا ماری، کوئی تالاب سی یا دریا سی، کوئی جگہ دے اتنے پانی سی، اس دے چھال مار کے انہوں نے ڈبکی مار لئی۔ جس وقت پانی دے اندر چلا گیا تے ہن کتا کھڑا ہو گیا، کتا کھڑا ہو گیا، کہندا جس وقت بھی نکلے گا میں چھوڑاں گا نہیں۔ جس وقت تھوڑی دیر بعد سر کٹ دے کتا پھر نظر آ جاندہ ہے، پھر سر کٹ دے پھر کتا نظر آ جاندہ ہے۔ حضرت عظیم مقام اس نے سوچ کے انہوں ہے کافر کون ہے، ایک دفعہ جا کے بولو کون ہے کافر، پھر ذرا للکار کے بولو کون ہے۔ میں ایک جملہ پڑھنا چاہنا ہوں، وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ حضور دا کلمہ نہیں پڑھتا، حضور دا کلمہ نہیں پڑھتا، کافر ہے۔ جس وقت اس ویکھیا بھئی کتا نہیں چھڑدا، اے تے میری جان لے کے چھڑے گا، تو اس کتے نے پتہ کیا میں اپنے آپ نو حضور نبی کریم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذمے دینا، میں حضور دے ذمے آیا، این کہہ لو اس کیا میرے ذمہ دار حضور نبی کریم حضور خاتم النبیین دی ذات مبارکہ ہے۔ علماء نے لکھے، علماء نے لکھیا ہے اس مسئلے نو کہ جس وقت اس کتے نے یہ گل سنی نا بھئی کافر پیاندہ ہے کہ میں ہوں حضور محمد مصطفیٰ دے ذمے آیا، وہ کتا اتھے ہی واپس چل پیا۔ نہیں گل سمجھ آئی؟ گل نہیں سمجھ آئی، پوری ذرا سمجھنے دی کوشش کرو۔ کتا واپس چل پیا۔ میں پھر ذرا جملہ دہراواں، وہ پانی دے اندر ہے، کتا جاوے تے میری بھی جان بچ جاوے، لیکن انتظار پیا کردا ہے، کتا جا نہیں رہا۔ بالآخر کافر دے دل وچ ایک گل آئی، میں انہوں آکھنا وا کیونکہ ساڈا اے جڑا نبی محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک صرف ساڈے اے مسلماناں دے تے نبی نہیں نا، اے تے کل کائنات دے رسول تے نبی بن گیا۔ اس نے جس وقت ایک گل کیتی اپنے دل دے وچ، جس وقت یہ دل دے وچ گل کیتی ہے نا، کون کردا پہ؟ کافر۔ کون؟ ایک بار پھر للکار کے بولو کون؟ ذمہ کافر پیا کردا ہے۔ تو جو دل وچ یہ گل آئی میں بچدا نہیں، ہن ایک کتا میری جان لے لے گا۔ حضرت دی مقام تے فوراً اس نے کیا، اے کتے تینوں پتہ نہیں ہن میں حضور محمد مصطفیٰ دے ذمہ آ گیا۔ تو جی میں اس نے حضور نبی کریم علیہ السلام دا ذمہ قرار دیتا، آکیا وہ ہن میرے والی تے میرے وارث، ذمہ تو مراد کی ہے میرے والی تے میرے وارث حضور خاتم النبیین حضور محمد مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات مبارکہ ہے۔ جناب کتے نو سمجھ آ گئی، کتا اٹھ کے چلا گیا، آکیا ہن تے اس میرے نبی نو مان لے، ہن تے اس میرے نبی نو مان لے۔ تے جنوں یہ دنیا دے اے بولے کتے بھی جانن، اون دے شان تے مقام نو جانن، اون دے رتبے تے اعزاز نو جانن،
اسی دے بارے ہی رب کائنات نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور میرے یار نہ لگے رہے، یار نہ لگ رہا، کافر بھی لگدا ہے نا تے اس ڈر تو میری جان چلی جانی ہے، یار دا ہن واسطہ دیواں، ہن یار دا وسیلہ دیواں تے پھر رب کائنات کتے نے بھی واپس بھیج دیندا ہے، ہن میرے یار دی عزت دا مسئلہ آ گیا ہے۔ ایڈی شان والا نبی، ایڈے رتبے والا نبی، ایڈے مقام والا نبی، ایڈے اعزاز والا نبی، تے اج اسی امت محمدیہ سو رہے ہیں۔ کدی ہندو اٹھ کے حضور دی شان دے وچ کوئی کتیا، کوئی گدی اٹھ کے بکواس کر رہی ہے، کوئی کتا بھونک رہا ہے، کوئی کتا بھونک رہا ہے۔ اور میں ایک ویڈیو دیکھی اور میں نے بڑا لطف آیا اور ایمان بڑا مضبوط ہویا کہ انڈیا دے اندر اے حالیہ جڑی گستاخی ہوئی، اس گستاخی دے دوران پھر اتھے دے جڑے مسلمان سن انہوں نے اپنا جذبہ دینی اور حضور دی محبت کا اظہار کردیا ہویا انہوں نے بڑیاں ریلیاں کڑیاں، اور تجھے دیکھیا ہونا ہے کہ انہوں نے کتنا ظلم و ستم کیتے، لیکن جنہ دی قسمت میں شہادت سی انہوں نے شہادت نصیب ہوئی۔ اور میں جس جملے ایک ویڈیو دی گل کرنا چاہنا، وہ جس وقت میرے سامنے گزری تے میں کہا واہ کیا بات ہے، او نعرے لا رہے ہیں ان ہندوؤں دے خلاف ریلی دے وچ، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، کی نعرہ لگ رہے ہے بولو؟ ہاں ایتھے پاکستان والے پتہ کی آندے نے بس لبیک یا رسول اللہ علیہ، انہاں دے کام میں یہی بس نعرے مارن، یہی گستاخاں دے خلاف بولن، باقی تے اسی کلمہ پتہ نہیں مڑ شاید کوئی کالا آ گیا، لبیک یا رسول اللہ علیہ کدے نے وہی نعرے مارن، وہی انہاں دا محاسبہ کرن۔ الحمدللہ یہ شیر جوان حضرت بابا جی خادم حسین رضوی دا مشن لے کے تے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحاب رسول دا اہل بیت رسول دا مشن لے کے اگے ودے ہوئے نے، اور کوئی بھی بکواس کرے گا اسی انشاءاللہ حضور نبی کریم علیہ السلام دی عزت و عظمت نموس واسطے ضرور کھڑے ہو جاواں گے اور ضرور جواب دیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا ہن وہ کی نعرہ لا رہے ہے؟ اسلام زندہ باد کی بھائی، اور لبیک یا رسول اللہ تو علاوہ کسی نے اور ریلی کسی کڈی کوئی نہیں، مڑن دیں جی لے جی تسی مڑ ہن ممبراں تے پے کے سیاسی گلاں کرتے ہو۔ حضرت سیدنا امام حسین سرکار دی سنت مبارکہ زندہ کرنا نہ لینا حضرت امام حسین دا بڑا آسان ہے، لیکن آپ دی سیرت چلنا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل۔ اچھا ہن وہ مسلمان ہیں انڈیا دے اندر کی نعرہ پہ لیندا ہے؟ اسلام، پتہ نہیں وہ دیوبندی ہے بریلوی ہے کون ہے تو مسلمان تا ہی نعرہ پہ لیندا نا اسلام، تو بہت بڑی ریلی، چھوٹی جی نہیں بہت بڑی ریلی۔ تو جویں نا جی وہ جوش چڑھتا جا رہا ہے، وہ نعرہ لگ رہا جا رہا ہے اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، تو ہندو کھڑے نے سیدھیاں گنا لے کے انہاں جنہاں فیر کھولی آندے نے، اور وہی جڑا بندہ نعرہ لگا رہا ہے سب تو اگے، اور میں نے ہلی بھی ہوندی وہ سامنے نظر آ رہی ہے تصویر، وہ جویں نعرہ لگا رہا ہے سب تو اگے اے آندے ہاتھ نے اے آواز لا رہا ہے اسلام زندہ باد، ہاں گولی لگی ان اتھے ہی موقع دے اتھے ہی وہ بچیا نہیں بلکہ جامع شہادت نوش کر گئے۔ دست صحیح وہ کس یار دی خاطر گئے؟ ایک باری ہولی جا کہو نا، وہ کس یار دی خاطر گئے؟ وہ آمنہ دے لال دی خاطر ہی گیا ہے نا، بھئی یا اللہ تو حکم فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یار دی پیروی چ روے اجے تے یار دی پیروی نہ کوئی گساخ اٹھ جاوے تے اون دا جواب دینا اور للکارنا اور ان دی زبان کھچ کے باہر کر دینا اور ان دی جان وجود چوں کڈ کے باہر رکھ دینا، یہی تے نال ہن اے تے مطلب ہے ظاہری طور تے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا اسی وجود مبارک نہیں پایا، ظاہری زمانہ تے نہیں پایا، لیکن زمانہ تے قیامت تک تے قیامت تو بعد بھی تے حضور دئیے نا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا میرا یار ظاہری طور تے میں پردہ بھی کر گیا ہے مسلمان دا حق کے جو ہر ویلے کوئی گستاخ ہووے یا نہ ہووے ہر وقت یار دے نال رہے تے یار دا بن کے وکھاوے کائنات والے نے، تاکہ کافراں نوں جرأت ہی نہ پیدا ہوے کہ انہاں نے اپنے رسول دی مسلماناں دے رسول دی گستاخی۔
تو پھر انہوں جس وقت اٹھایا گیا کہ اسلام زندہ باد دا نعرہ مارن والے نے گولی لگ جاندی ہے، تو گولی لگ کے جلے جامع شہادت نوش کر گیا، 8-10 بندے نے انہوں اٹھایا، تو اٹھا کے جس وقت انہوں لے کے جا رہے ہیں نا، تو سارے کہندے نے بھئی وہ اپنی انڈین بولی دے وچ مر گیا۔ تو کہنے دا مقصد یہ ہے، آج 14ویں صدی دے اندر بھی 15ویں صدی دے اندر، بلکہ 15ویں صدی دا آغاز ہے، 15ویں صدی دے اندر بھی یہ دا مطلب ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام دے وفادار موجود ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام دے جان نثار موجود نے۔ بھئی اگر وہ کافر دے دل وچ آ جاندی ہے کہ اے کتا میں تاں ہی چھڑ دے کہ میں اگر حضور دا واسطہ دیاں تے، حضور دا وسیلہ دیواں تے، اپنے آپ نو حضور دے ذمہ کرم تے چھڑاں تے تاں میں کتے تے بچنا وا، تے رب کائنات نے تو کتے نے بھی عقل دے چھڑی ہے، فرمایا ہن میرے یار دا نام پہ لیندا ہے تے تم ہی اون دا ہی کلمہ پڑھنا ہے، تے اے تیرے رسول دا نام پہ لیندا ہے تے تیرے رسول دا واسطہ پہ دیندا ہے، ہن تو چلا جا واپس، ہن دی جان پکی کر۔ رسول اتنا شان والا، حضرت میاں محمد بشر رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا سونا جملہ ایک یاد آیا، آپ فرماتے ہیں 3 مہینے خلقت جیت بیک یوسف جنہ محمد عربی دیٹھا او رج گئے دوہیں جہانی۔ بہت بڑا اعزاز، بہت بڑا مقام حضور دا ہو جڑا۔ تُجھے نماز پڑھ دے ہو، حضور ایک صحابی سن نا جنہیں حضرت سلمہ بن اقوا نام سے، تو وہ مسجد نبی دے خاص ستون دے کول نماز پڑھ دے، انہاں کول بڑا لوگوں نے سوال کیتا ایتھے بڑے نماز پڑھ دے تسی، تو انہوں نے کی دسیا، انہاں کہ میں اس ستون دے کول مسجد نبی تے ساری مسجد نبی ہے نا، مسجد نبی تے ساری، ایک دفعہ جواب دیو، مسجد نبی تے ساری مسجد نبی ہے، لیکن میں ستون کو اس واسطے نماز زیادہ پڑھنا ماں، میں جلے بھی بکھے تے مدینے تاجدار نے اتھے ہی نماز پڑھ دے۔ ایدہ مطلب ہے کہ رسول دے نال رہو۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، جنہیں نماز پڑھاں گے تے حضور دے نال نہیں، بولو جنہیں نماز پڑھاں گے تے پھر کی حضور دے نال، سجدہ کریں گے تے حضور دے، رکوع کریں گے حضور دے نال، سبحان اللہ کہاں گے حضور دے، تکبیر کہاں گے تے حضور دے نال، قربانی دیواں گے تے حضور دے نال، تے جس وقت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت و عظمت دا مسئلہ آ جاوے پھر رسول دے نال بھی ہو جاواں گے تے رب کائنات دی ذات مبارکہ دے نال، کیونکہ رب خود اپنے یار دی عزت و عظمت دا پہرا دے۔ اگر کتے نو سمجھ آ جاندی ہے کہ میرا رسول ہے، اگر کتے نو اتنی آگاہی اللہ تعالیٰ دے دیتی ہے تو پھر حضرت انسان کی شان، کتنا مقام ہے حضرت انسان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبزادے نے اور مفتی مدینہ نے ایک کی کرتے سن، یہ بخاری شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، سیاست دی پہلی اول کتاب بخاری شریف ان کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کیتا، انہوں نے مدینہ طیبہ تو لے کے مکہ المکرمہ تک نا جی رستے دے وچ نا وہ جگہ تلاش کرنی شروع کر دیتی ہیں جتھے میرے مدینے دے تاجدار نماز ادا کر، وہ جو ہے تے فرضی نماز نہیں، نفلی نماز۔ کیڑی نماز بھائی؟ ایک بار پھر بولو، جاگو والا، کیڑی نماز؟ نفلی نماز۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے بخاری شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ نے وہ جگہ 1 2 3 آپ نے تلاش کر کے ڈیٹیل نال بیان کیتا، بے 17 وہ جگہ نے مدینہ طیبہ تو لے کے مکہ المکرمہ تک جتھے میرے مدینے تاجدار نے نفل نماز ادا۔ یہ دا کی مطلب ہے
یہ مطلب ہے ہی ہے نا کہ رب کائنات نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول دا ساتھ نہ چھڑے۔ آج سروں ننگیاں ناسی نماز پڑھی کھلوتے ہوں گے، یہ رسول دا ساتھ ہے؟ بھئی کدھر یہ بھی آؤں ہے بے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ننگیاں نماز جنازہ پڑھایا ہوئے، ہن جاگ دے نہیں کہیں آؤں ہے؟ بولو تو صحیح کہ لو پوچھ لیا جے بے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ننگیاں نماز جنازہ پڑھی ہوئے یا فرض نماز پڑھی ہوئے یا عید پڑھائی ہوئے یا خطبہ دیتا ہوئے، دو ہی گلاں ہوندیاں نے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ٹوپی رکھ کے اتنے امامہ شریف بندے سے ایک دفعہ ہولی جا کہو ہاں آج تو پتہ نہیں کوئی ڈر لگ گیا، ڈر والی کیڑی کہی جیڑی گل سچی ہے۔ وہ کہ میں ایک ہندو کی گل پہ سنتا سی، وہ کہتا ہے ایک وہ محمود غزنوی تھا، سومناتھ کے مندر کو گرانے والا محمود غزنوی تھا، اور ایک آج وہ محمود غزنوی کا جانشین ہے جسے حافظ سعد حسین رضوی کہا جاتا ہے، اور یہ وہ ہمیں ہندوؤں کو للکار رہا ہے۔ میں آکھیا اوے حلی بھی محمود غزنوی دے جانشین موجود نے، اور جس میں تسی بک بک کرو تو بک بک پتہ لان والے تے کھڈے لان والے عاشق تے جوان موجود، لیکن لرزدے اولے ہی نہیں جلے رسول دا ساتھ ہوئے۔ حضرت اماں آمینہ فرما دیا نا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جلے پیدائش ہوئی نا، کہ حضور نبی کریم علیہ السلام دے سرانے رب کائنات نے ایک فرشتہ گلیا، اس نے نفع دیاں کنجیاں رکھ دیتیاں، چابیاں رکھ دیتیاں۔ ایک فرشتہ گلیا، اس نے نصرت دیاں مدد دیاں چابیاں رکھ دیتیاں، اور ایک بھیجیا فرشتہ انہیں خاتم النبیین ہون دیاں چابیاں رکھ دیتیاں۔ یا اللہ وجہ کیے تو ایک فرشتے دے ذریعے تروے کام کروا سکتا سی، لیکن رب کائنات نے ایک فرشتے واسطے الگ ڈیوٹی لائی، دوجے فرشتے واسطے الگ ڈیوٹی لائی، تیجے واسطے الگ ڈیوٹی لائی۔ یہ دا مطلب کی تھی رب کائنات چاہتا ہے کہ ہر ویلے میرے یار دی تعریف ہو، ہر ویلے میرے یار دی تعریف ہوئے تے رسول دا ساتھ ہوئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ ہوئے تے پھر سومناتھ دے مندر بھی گر جاندے نے، اور پھر انہاں کافراں دے دل دہل جاندے نے، لیکن شرط کی یہ رسول دا ساتھ ہونا۔ تے تائیں تے علامہ اقبال صاحب فرما دے نا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر، تے اعلیٰ حضرت نے تو بڑا کمال کر چھڑے۔ ہاں ایک طرف جاگو نا ذرا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی بولے فرما عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، سرکار دے عشق دی شمع موجود ہے تے پھر کافر ہون میں لرزدے پے نے۔ ہندو وہ محمود غزنوی کے جانشین یہ ہمیں للکار رہے ہیں، اسی کہہ تو للکاراں گے اور تو انہوں کھوڑے واڑ کے چھڑاں گے، آئے میں نہیں توڑا پیچھا چھڑ دے۔ تے اعلیٰ حضرت آئیں تے بے فرما دینے عشق سرکار کی ہے روح ہے بھائی توڑے کہ نہیں بہت بیٹھے ہو، یہ روح ہے تو پھر بولو ذرا عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ اگر اجالا چاہنا کی چاہنا بھائی بولو، اسی صرف بھی ہو لینے ہیں جڑا کپڑے نو بڑا اجالا دے وے ایویں نا جی،
اور اسی ہوا بھی اندے کول پرانے ہیں ٹائراں دے وچ موٹر سائیکل دا ہوے گڈی دا ہوے کوئی بھی ہوے ریڑی کھوتی دا ہوے کوئی بھی ہوے اسی اندے وچوں ٹائراں وچوں ہوا بھرانے ہیں جڑا جندے کول بڑا اجالا ہوے جندی مشین ٹھیک ہوے جندا او پیمانہ ٹھیک ہوے اور تیل بھی اندے کول پوانے ہیں جندا پیمانہ ٹھیک ہوے حضرات دی مقام دنیا دے سارے کام پیمانیاں تے حضور دی ذات دے بارے پیمانہ ہی کوئی سن حضرت سلمان فارسی کہو رضی اللہ تعالی اینو کہ للکار کے ایک بار جاگ کے کہو جڑے جنہاں نیندر آئی انہاں نے معافی جاگ دے بولو آئے تے تہاڈی للکار تو ہندو بھی ڈردے پے یہ کی ہے یہ وہی گل ہے رب کائنات نے ارشاد فرمائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فرمایا بے شک تواڈے واسطے پیروی رسول اللہ دی بہتر ہے بہتر سب تو جڑی شے او رسول اللہ دی پیروی پاویں تسی جمعے کھڑتے ہو تاویں یہ تواڈے واسطے بہتری ہے جے عید کھلوتے ہو تاویں تواڈے واسطے بہتری ہے جے کسے نوں درس و تدریس پڑھاندے ہو پیغام دیندے ہو تے تاویں تواڈے واسطے بہتری ہے کہ ہر لمحہ تواڈا گزرے تے رسول دے سنگ گزرے حضرت سلمان فارسی ایک دفعہ کہو رضی اللہ تعالی پورا مجمع بولے رضی اللہ تعالی پورا ٹلنا رضی اللہ تعالی ہاں جی پورا این کر کے نہیں ہاں تسی بے کیا ہونا ہے جے رضی اللہ تو چل دے نے وہ کیویں کر کے آندے نے تسی کرما والے ہو سارا کوئی تہاڈا عقیدہ تے سچا سچا ہون دے باوجود ہولی کر کے ہولی جگہ رضی اللہ تعالی ایک بار گھر کیا کو رضی اللہ تعالی مسجد نو میں پتہ لگ گیا مسجد باہر فرشتے حاضری لاندے پے انہاں نے پتہ لگ گیا تے جس پہ کہ ساڈی جا کے حاضری پیش ہوے گی تے اللہ دی ذات ہے مبارکہ دی علیم تے خبیر ہے اون دی ذات نو مبارکہ دے سامنے چلے جائے گی حاضری تے اللہ حکم الحاکم نے خوش ہوئے ایڈے جذبے نال پیاندے رضی اللہ تعالی حضرت سلمان فارسی منڈیاں چ وکدے جڑے وکدے منڈیاں دے وچوں مدینہ طیبہ پہنچے تھے حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف نہیں لے آئے ایک یہودی دے غلام بن گئے تے کھجوراں لان واسطے آپ کھجور دے تنے دوتے کھجور دے درخت تے چڑھے ہوئے نے تو دوجا یہودی اس آپ جڑا مالک سی اندے کول آیا تے آ کے کہندا ہے او آ گئے نے تے حضرت سلمان ہن سن نا رسول اللہ دا ساتھ چنگا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ہر لمحہ انہاں دی 120 سال عمر ہوئی ہے حضرت سلمان فارسی سرکار دی عمر کنی ہوئی ہے 120 سال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت اسلام وچ آپ نے 60 سال گزارے ہیں باقی دوسری زندگی ہے حضرات دی مقام جس وقت آپ نے سنیا نا بھائی وہ آ گیا آپ تے کھجورا لاندے پیسہ آپ نے چھلانگ لگائی تے تھلے آ گئے جلے چھلانگ لگا کے تھلے آئے نا تے فرماندے کون آیا ہے ایک بار پھر بولیا جے کون آیا ہے پھر بولیا جے کون آیا ہے آپ نے فرمایا کون آیا ہے تے جلے فرمایا نا تو یہودی نے جڈی کڈی تھپڑ ماریا حضرت سلمان فارسی نو تے فرمایا او کہن لگا تین کی لگدا کون آیا ہے تین کی لگدا کون آیا ہے حضرت دی مقام تو گل اے وے بے تھپڑ جلے کھاوی ہے نا رسول پاک واسطے رسول پاک دی عزت عظمت شان واسطے تے پھر اعزاز کی ملدا ہے تے پھر اعزاز ہی ملدا ہے بے چاچا لین واسطے آیا حالانکہ فارس دے بادشاہ دا بیٹا ہے حضرت سلمان فارسی جلے پتہ لگیا کہ مدینہ طیبہ ساڈا جوان ہے چاچا آ گیا تے جس وقت چاچا آ گیا نا تے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ عرض کیتی حضور اے ساڈا بندہ ہے تے سانو واپس کر دیو تے میرے مدینے تاجدار نے فرمایا جے جاندا ہے تے لے جاؤ تے جاندا تے لے جاؤ تے حضرت سلمان فارسی نال جلے آپ دے چاچے نے گل کیتی نے آکھیا بھتیجے چل ذرا چلیے آپ نے فرمایا نہیں میں در چھڑ کے نہیں جا سکتا مر جاواں گا لیکن در چھڑ کے نہیں جاواں گا کیونکہ حضرت سلمان فارسی نو یہ پتہ سی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اگر تواڈے واسطے کوئی شے بہتر ہے تو یہ رسول دا سنگ ہے آ جاؤ اپنے محبوب دا اپنے پیارے رسول دا سنگ اتنا اعلیٰ کر لو کہ دنیا اور قبر و حشر دے اندر تہاڈی کامیابی دا ضامن ہو جاوے ضمانت بن جاوے اگر رسول پاک تو ہٹ جاؤ گے عزت و عظمت کی خاطر اپنی جان نو لکاؤ گے اپنے مال نو لکاؤ گے تو پھر یہ کامیابی نہیں بلکہ منافقت ہے یاد رکھو منافق رب نو پسند نہیں بلکہ پسند وہی ہے جن دل دے اندر رب وسدا ہے او دا یار وسدا اللہ حافظ